کرنا چاہتے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یوم تشکر کے حوالے سے ہے، 10 مئی کے حوالے سے ہے. انڈیا اور پاکستان کے جو جنگی حالات تھے، اور اس کے بعد 10 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک سنہرا دن ہے، جس میں پاکستان کے تمام دفاعی اداروں نے، خصوصاً پاک فضائیہ نے، نہ صرف دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی ہے، بلکہ جنگی تاریخ میں ایک نیا جو ہے وہ باب جو ہے وہ لکھا ہے، اور اپنی طاقت اور اپنی ہمت کا اعتراف انہوں نے ان تمام لوگوں سے کروایا ہے دنیا میں جن کو کسی بھی قسم کا پاکستان کی پاک فضائیہ پہ، ان کی صلاحیتوں پہ، ان کی جرت پہ، ان کے حوصلے پہ اگر کسی کو کوئی شک بھی تھا، تو میرے خیال میں اس سنہرے دن میں جس طریقے سے ہمارے شاہینوں نے پرفارم کیا ہے، کسی کا کوئی شک نہیں رہ گیا ہے. ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی پیس آف کیک نہیں ہے کہ کوئی بھی مکار دشمن بلا اشتعال پاکستان پہ حملہ کرے گا اور وہ پاکستان کی سرزمین پر پیر رکھ سکے گا. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کہ ہر وہ میلی آنکھ نکال دی جائے گی جو پاکستان کی طرف اٹھے گی. ہر وہ مذموم ارادہ جو پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے وہ جو ہے بنایا جائے گا، اس کو تباہ کر دیا جائے گا. اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن، اپنے سے چاہے وہ دنیا میں اس وقت ہندوستان کی جو پلیسمنٹ ہے اور جو انٹرنیشنل حالات ہے، اور جس طریقے سے اس نے یہ سمجھا کہ بڑے سائز اور طاقت جو ہے وہ شاید کسی دوسرے ملک کے اوپر جو ہے ان کو ایڈونچر کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے. مگر ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ قوم جو ہے جذبہ ایمانی سے سرشار ہے، اور ایسے ایمان کا جذبہ رکھنے والوں پہ صرف جہازوں، پیسوں اور اپنے سائز کی وجہ سے آپ اپنا جو ہے وہ قبضہ نہیں جما سکتے. تو بہرحال مودی جیسے گھٹیا اور مکار دشمن کو جو ہے وہ اس قوم نے، پاکستانی قوم نے جواب دیا ہے. عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے بھی اس ریٹیلیشن کے حوالے سے یہ کہا کہ قوم نے جو ریٹیلیشن کی ہے، پاکستان نے جو ریٹیلیشن کی ہے، اس پہ اس قوم کا مورال جو ہے وہ بلند ہوا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف قوم کا مورال بند ہوا ہے اس فتح سے، وہ بڑا ہے، بلکہ جو لوگ جیل میں اندر ہے ان کے ساتھ ان کا مورال جو ہے وہ بھی بڑا ہے. سو آج جو ہے وہ تشکر کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ صبح ہم نے اس پہ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ ایشو کی. اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ جہاں پہ اس قسم کا قوم کا جذبہ اور پاکستان کی ریٹیلیشن سے قوم کا مورال بلند ہوتا ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ حقیقی یکجہتی اور حقیقی مورال بلند کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی جو سیاسی انتقام ہے اس کو بند کیا جائے. وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر سیاسی انتقام، دیکھیں قوم نے ثابت کیا ہے کہ بیرونی جارحیت کے خلاف ہم ایک ہیں. قوم نے ثابت کیا ہے کہ جس وقت ہندوستانی دشمن نے اپنے مذموم ارادوں سے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھائی، ساری قوم ایک ہو گئی. تمام اختلافات، وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بچے جن کا ذکر ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی کیا ہے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ اس قوم کے بچے تھے جنہیں فسطائی حکومت بڑے عرصے سے دہشت گرد اور انتشاری ثابت کرنے پہ لگی ہوئی ہے، مگر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ حب الوطن ہے، وہ قوم سے محبت کرنے والے ہیں. میں نے یہ جو 3-4 دن کا یہ سائیکل چلتا رہا، میں نے پوری رات جاگ کے سوشل میڈیا کے جو نوجوان تھے، جو بچے تھے، اور سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا تھا اس کا انالیسز کیا، اور میں یہ کمپیریزن دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جن کو فسطائی حکومت انتشاری ڈکلیئر کرنا چاہتی تھی وہ ان سے بہت بڑے محب الوطن ہے. میں صرف ایک کمپیریزن آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ کمپیریزن
ان آفیشیل اکاؤنٹس کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان آفیشیل اینڈ آفیشیل اکاؤنٹس سب کو مانیٹر کیا ہے. میں صرف آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس کا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کے لیے بڑا ہی اسٹانشنگ ہوگا. اور خیر آئے اوپنر بھی ہے کہ یہ جو حکمران بیٹھے ہیں جن کے منہ سے مودی کا لفظ نکلتے ہوئے بھی ان کو موت آتی ہے اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ان کے بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ ہندوستانی کاروباریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک تاریخ ہے جس کو آپ کے میڈیا چینلز خود ٹائم ٹو ٹائم رپورٹ کر چکے ہیں. مجھے اس پہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹوٹل پوسٹ جو تھی جو پی ایم ایل این کی طرف سے ہوئی وہ 184 اور پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے 641 پوسٹیں تھیں، جو اس 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک، 8 مئی سے 12 مئی کے درمیان جو پوسٹ جو ہے وہ ان آفیشیل اکاؤنٹس کے اوپر کی گئی ہے. اس میں جو اوریجنل پوسٹ تھی وہ 100 کے لگ بھگ پی ایم ایل این اور 198 کے لگ بھگ جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھی. انٹرسٹنگلی جو ویوز آئے ہیں پی ایم ایل این کے وہ 2-1 کروڑ کے 2.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، مگر جو ویوز پی ٹی آئی آفیشیل کے تھے وہ 5.5 کروڑ سے زائد ہے. جو اوریجنل پوسٹ ویوز ہے وہ ان کے صرف 15 لاکھ ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ فگر ہے کہ جو ان کی اوریجنل پوسٹ ان 3 دنوں کے کرائسس کے اندر آئی ہے جو اس ایشو کے متعلق ہے، ان کے ویوز 15 لاکھ ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کی اوریجنل پوسٹ ہیں اس کرائسس کے حوالے سے، اس کے ویوز 1 کروڑ 29 لاکھ جو ہے اس کے قریب ہے، 1 کروڑ 29 لاکھ کے قریب ہے. جو کی ورڈز ہیں ویری امپورٹنٹلی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا لفظ ان ساری پوسٹ میں پی ٹی آئی آفیشل سے 386 دفعہ استعمال ہوا اور پی ایم ایل این کی طرف سے صرف 100 دفعہ استعمال ہوا ہے. ویوز ہمارے جو ہیں وہ اس ضمن میں بھی ان پوسٹوں میں بھی جہاں پاکستان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے. زندہ باد کا لفظ آج کل خصوصاً ان حالات میں لوگ استعمال کرتے رہے ہیں. پاکستان زندہ باد کے حوالے سے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ پی ٹی آئی آفیشل 83 times in these 3 days and PMLN only 37 times. ہندوستان کا لفظ obviously ہماری طرف سے تو یہ کسی اچھے اس میں استعمال نہیں ہوا ہوگا. پی ایم ایل این کی طرف سے وہ 77 دفعہ اور ہماری طرف سے پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے 111 دفعہ اور پی ایم ایل این کی طرف سے 77 دفعہ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یہ آخری کی ورڈ ہے جو میں آپ سے اس ضمن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سارے پاکستان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہی لفظ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے کئی دنوں سے ہیمر کر رہی ہے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلتا کیوں نہیں ہے. اس وزیر اعظم کے خاندان کے جتنے بھی لوگ جو اس حکومت میں ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہے، چاہے ان کی پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں جن کی مجرمانہ خاموشی اس سارے کرائسس کے دوران ہمیں نظر آتی رہی ہے، یاد رکھیے گا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو لفظ مودی ہے، لفظ مودی، یہ ان کی ٹویٹس میں صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کے ویوز ہیں 10,000. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس میں مودی کا جو ریفرنس ہے اور جو نام ہے اور جو لفظ ہے وہ 45 دفعہ سے 45 سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اینڈ دا ویوز آر مور دین 3.5 ملین. ہم صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کون، یہ تو صرف آفیشیل اکاؤنٹس کا آپ کو میں نے کمپیریزن دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی ایک وزیر کہتی ہیں یہ سارا آپریشن جو ہے یہ میاں نواز شریف نے بیٹھ کے ڈیزائن بھی کیا اور پھر ڈائریکٹ بھی کیا اور پھر سپروائز بھی کیا. مجھے تو یہ خدشہ ہونے لگ گیا تھا یہ جتنے دن لنڈن میں رہے ہیں یہ کہیں ان کی رائل فورسز کی جو اکیڈمی ہے اس میں کہیں
یہ کوئی اسپیشل آپس کا کورس شاید کرتے رہے ہوں یا کوئی وہاں پہ داخلہ لے لیا ہو کہ اب پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاکستانی فورسز نے اپنے آپریشنز کی اوور سائٹ جو ہے ایک پارٹی کے صدر جو کہ سابقہ وزیر اعظم اور ایک MNA ہے اس کے حوالے کر دی ہے. اب وہ ڈیزائن کر رہا ہے. تو یہ اس قسم کے کیا اسے کہنا چاہیے کہ مسخروں والے بیانات بھی ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھے ہیں اور وہ obviously you could only laugh about it and nothing else came out of it. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے اور کسی بھی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بڑھ کے ہے. ان سے زیادہ پاکستان کا حب الوطن کوئی نہیں ہے. ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی. انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا غصہ جو ہے بینگ پاکستانی، جس وقت بیرونی جارحیت ہوئی ہے انہوں نے پاکستانی بن کے جو ہے اس پہ ریاکٹ کیا ہے اور انہوں نے بالکل یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مختلف ضلعوں میں دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پہ FIRs دیے جاتے ہیں اور ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے. اور یہ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بحیثیت قوم ہندوستانی فوج کا سر نیچا کیا ہے اور ہندوستانیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ منہ توڑ دیا ہے ان کا. مودی کو جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے ہندوستان میں منہ چھپانے کی. وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو اپنی اپوزیشن سے، اپنے میڈیا سے، اپنے لوگوں سے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو اور اس کی سپورٹ کرنے والے وہ تمام ملک جنہوں نے اس کو ٹیکنالوجی دی، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے دیے ہوئے اور یہ اس مودی کی جو اوقات ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تمام فورسز کو سلام ہے، بٹ ساتھ یہی میں کہوں گا کہ حقیقی یکجہتی تب ہوگی جب آپ اپنے گھر میں جو ہے اپنے ہی بچوں کو، ان حب الوطن بچوں کو، پاکستانیوں کو اس وکٹمائزیشن کا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا بند کر دیں گے. Now coming to the other points، 2-3 بڑے اہم چیزیں ہیں جس پہ آج ہم آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، بٹ وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. خط ایک آیا ہے جیل سے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا، آپ لوگوں نے بھی آگے شیئر کیا، آپ کے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو جو ہے وہ نشر بھی کیا ہے، آپ لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے، آپ کے چینلز کے ٹاک شوز پہ اس پہ بات ہوئی ہے. دیٹ لیٹر واز ریٹن بائی سینیٹر اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی جو جیل میں ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، سرفراز چیمہ صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب. اور انہوں نے اس کے اندر جو میں جسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے تمہاری قوم کو، سب کو، کہ نظام عدل کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. جو ہوا ہے 14 مئی کو وہاں پہ، اور وہ کیا ہوا ہے 14 مئی کو؟ 14 مئی کو یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کی غیر موجودگی میں، ملزمان کے وکلا کی غیر موجودگی میں 6 کیسز کے اندر کوٹ لکھپت میں 6 کیسز کے اندر 2 سٹار وٹنسز کا گواہی جو ہے وہ بھگتا دی جاتی ہے. گواہ یعنی کہ جو ملزمان ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے، ہمارے وکلا بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے، عدالت خالی ہو جاتی ہے، عدالت میں کوئی نہیں رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد اچانک وہ 2 بندے بلائے جاتے ہیں اور 6 کیسز کے اندر وہ 2 سٹار وٹنسز جو ہیں، جس میں سے ایک کا نام خادم افضل اور دوسرا محمد خالد ہے، ان کو بھگتا دیا جاتا ہے. پاکستان کے کون سے قانون کے مطابق، کس طریقے سے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس قسم کے کیسز میں ملزمان کی موجودگی میں گواہ بھگتائے جاتے ہیں، ملزمان کی اور ان کے وکلا کی موجودگی میں گواہیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کرائی جاتی ہیں. مگر پاکستان میں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب جس وقت عدالت خالی ہو جاتی ہے اس کے بعد بندوں کو لا کے ان کی جو ہے گواہی ریکارڈ کروائی جاتی ہے، لکھوائی جاتی ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ نظام عدل کا جنازہ نکل گیا ہے. اور یہ جو 2 کیریکٹر ہیں یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے ان کو وہ گواہ بنایا گیا اور پھر ان کو بھگتایا گیا. یہ اسی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا جو عمل ہے یہ اس کو انہوں نے لکھا کہ ایک ہائیبرڈ آمریت ہے.
ہائبرڈ ڈکٹیٹوریل قسم کا رجیم ہے جس کی تحت یہ ساری بےہودگی جو ہے کی جا رہی ہے، جس میں ملزمان ایک نئی مثال. اور آپ دیکھیں تو اس سے اگلے دن آ کے شاہ محمود قریشی صاحب واز آلموسٹ ہی بلاسٹڈ ایوری تھنگ ان دا کورٹ، اور وہ چیخ چیخ کے جج کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے شاید ہمیں اندازہ ہے کہ فیصلے تو لکھے ہوئے آئیں گے جو تم نے پڑھنے ہیں، مگر یہ تو سوچو کوئی بھرم تو رکھو اس عدالت کا، کوئی ڈرامے کی حد تک ہی رکھ لو. اگر تم نے گواہیاں اپنی مرضی سے بھگتانی تھی تو کم از کم وکلا کو یہاں پہ رہنے دیتے، کم از کم ملزمان کو وہاں پہ بیٹھنے دیتے. مگر تم لوگوں نے تو یار عدالتوں کا بھرم تک رکھنا چھوڑ دیا ہے، اس حد تک ظلم کر رہے ہیں. اور یوزلی کیونکہ کوٹ لکھپت جو ہے وہ اسلام آباد، پنڈی یا ادھر اس پہ زیادہ فوکس ہمارا عمران خان صاحب کی وجہ سے یہیں پہ رہتا ہے، اڈیالہ پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور پنڈی اے ٹی سی پہ. تو یوزلی ہم پارٹی سے بھی کئی دفعہ جو ہے کوٹ لکھپت میں ہونے والے ٹرائلز وہاں پہ بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہاں پہ بھی عمران خان کے جانثار ہیں، وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے نام پہ وفاقی وہ جو قید ہے وہ کاٹ رہے ہیں. وہ ہم سے کئی دفعہ اگنور ہو جاتا ہے، مگر یہاں چیزیں اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ ان کو زیادہ دیر تک اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ساری قوم کو آواز اٹھانی پڑے گی، صرف ہمیں نہیں ہے. کیونکہ یہ پریکٹس اگر یہ پریکٹس بن جاتی ہے جو ہوا ہے 14 مئی کو، تو پھر یہ نہ سمجھے کہ سر ہمارے ساتھ، پھر سب کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ ایک ایسی پارٹی جس کے ہر ٹرائل کو میڈیا کور کرتا ہے، ایک ایسی پارٹی جب خان کو ملاقات ہوتی ہے تو پاکستان کے تمام چینلز کی جو ہے وہ ڈی ایس این جیز وہاں پہ کھڑی ہیں، رپورٹ آگے کر سکیں یا نہ لکھ سکیں، وہ چلے یا نہ چلے، رپورٹر تو بیچارہ پہنچتا ہے، وہ تو لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے. ان کیمراز کی موجودگی میں، ان صحافیوں کی موجودگی میں، اور اپوزیشن کے پاس آبزرورز کیا ہیں؟ آپ لوگ ہی ہیں، آپ لوگ ہی آنکھیں ہیں اور آپ لوگ ہی کان. اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر کل یہی پریکٹس پاکستان کے ہر شخص کے ساتھ ہوگی. سو اس لیے ہم تو آواز اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے لوگ اس میں شامل ہیں، مگر میں ساری پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ آپ بھی آواز اٹھائیں. یہ آج اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ایک سیاسی پارٹی کی باری ہے تو کل دوسری سیاسی پارٹی. جو پریسیڈنٹ آپ عدالتوں میں آج سیٹ کریں گے وہ صرف سیاسی پارٹیوں پہ لاگو نہیں ہوگا، وہ پھر پاکستان کے ہر شہری پہ لاگو ہوگا کل جا کے، اور اس میں آپ سب اس کا شکار ہوں گے. تو وی مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو اٹ، وی مسٹ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. ہم تو کریں گے، ہم تو اس پہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، ہم تو ہائر جوڈیشری میں بھی جا رہے ہیں، ہم اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. ہمارے وکلا نے بالکل اس سے 15 کو پھر بات کی جج سے، اور انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے کہ یہ ایسے کیسے آپ بلینک اس کے اوپر، اور کئی ہمارے لوگوں سے جو ہے وہ بلینک اس کے اوپر دستخط کروا لیے گئے. یہ ہمارے ساتھ پنڈی کے اندر کیا ہوا؟ پنڈی کے اندر ایسے ہی ہوا، وہاں بھی شور مچایا گیا کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا جس وقت ان کے پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے تو ان سے وہ اس کے اوپر دستخط کروا لیے گئے. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے کافی سارا شور مچایا اور اس پہ پھر کافی اس میں چیزیں جج کو جو ہے اس میں بہتری بھی آئی ہے. ہم اس پہ صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کوٹ لکھپت میں یا اے ٹی سی پنڈی میں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اور اعلیٰ عدلیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا کردار ہے اس کے اندر، یا آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر. آپ کی ناک کے نیچے یہ چھوٹی عدالتوں میں ہو رہا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آتے ساتھ ہی ڈائریکشنز دی تھیں یہ جو لوور جوڈیشری کو، تو یہ آپ کی ڈائریکشنز کے بعد یہ کچھ ہو رہا ہے کہ اب آپ کیا، میرا سوال ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور ساتھ ہی چیف جسٹس سے بھی، کہ کیا آپ کوئی ایکشن لیں گے اس پہ یا آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ ہمیں آپ سے توقع ہے، یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لوور جوڈیشری تو جوڈیشری کا بھرم رکھے نہ رکھے، مگر آپ کو کم از کم یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے یہ کام نیچے نہ ہو. ساری قوم دیکھ رہی ہے، قوم کے ہر شخص کی نظر آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے معاملے پہ خاموش نہیں رہے گی اور وہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھائے گی. یہ جو تحریک ہے یا یہ جو جنگ ہے یہ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ تحریک اور یہ جنگ ہر پاکستانی کی ہے اور ہر پاکستانی اس کے اوپر آواز اٹھائے گا. دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ انہی عدالتوں کے حوالے سے ہے، اور وہ عمران خان صاحب کا آپ نے ایک فیصلہ سنا ہوگا جو مینشن ہوا، پولیگرافک ٹیسٹ. آئی مین واٹ اے جوک.
اس سے بڑی توہین آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو 9 مئی کے کیسز کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا 2 سال، اور ناؤ یو آر آپ آ رہے ہیں اس طرف کہ جی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملا تو اس لیے آپ پولیگرافک ٹیسٹ. اس سے بڑی توہین، اس سے بڑی ہیوملیشن، اس سے بڑی رسوائی کی کوشش اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور ہم ہر قانونی طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے، ہم اس کو قانون میں چیلنج کریں گے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آپ لوگ اس طرح، جو سابقہ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، دنیا میں جن کا نام ہے، جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں، اس کو آپ پولیگرافک ٹیسٹ پہ بٹھا رہے ہیں. یار یہ کس قسم کا فیصلہ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یہ پولیگرافک ٹیسٹ پوری دنیا کی عدالتوں میں کوئی اس کو یہ کوئی اتنا کوئی ویلڈ نظام شظام نہیں ہے، اس کو کوئی اوتھینٹسٹی حاصل نہیں ہے. یہ ایک انویسٹیگیشن کا ٹول ضرور ہے. یہ یورپ میں یا امریکہ میں جو پولیس جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ شاید اور وہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. مطلب جس ملک میں آپ کی آڈیو یا ویڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہے، آپ اس ملک کے اندر ایک الیکٹرانک مشین سے پولیگرافک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کس کا؟ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم اور اس وقت اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کا. بس کر دیں، بس کر دیں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بالکل اس کو چیلنج کریں گے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ توہین آمیز قسم کے معاملات ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ چیزیں عمران خان کو اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو پولیگرافک ٹیسٹ کریں گے اور آپ انہیں کوئی زیری دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی اس میں آپ کے اپنے وہ آپ کا وزیر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کوئی کوٹ کروں گا. کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا وہ تو صرف مخالف جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ خان نفس کا کتنا مضبوط آدمی ہے، مگر خان آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ نرو کا مضبوط آدمی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا یہ آرڈر دے کے اور پولیگرافک ٹیسٹ کر کے خان کو کسی بھی قسم کے نفسیاتی دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، اس کو توڑنا ایسے نہیں ہوگا. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا، وہ نہیں ٹوٹا. آپ جو اور کچھ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں، وہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اور باقی فیصلے، بہت سے فیصلے متنازع فیصلے ہیں، یہ بھی متنازع فیصلوں کی فہرست میں ایک اور متنازع فیصلہ جو ہے یہ شامل ہو گیا. اور اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ عدلیہ کے لیے کوئی نیک نامی نہیں لے کے آتے ہیں. یہ خان صاحب نے کہا نا اگلے دن اپنے میسج میں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو سیولینز کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں، اس پہ جو فیصلہ ہے اس سے عدلیہ نے اپنا مذاق بنوا لیا. دس از خان صاحب سیڈ دی ادر ڈے اینڈ ہی از ایگزیکٹلی ہی از رائٹ. بالکل. مطلب دنیا میں ہم کیا منہ دکھائیں گے، کس حوالے سے منہ دکھائیں گے؟ یہ ان کے حالات ہیں یہاں پہ. ایک اور اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے، خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ان بچوں نے اپنا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا. آپ لوگوں کے بہت سے چینلز نے جو چلا سکتے تھے اور انہوں نے کوئی دبے الفاظ میں کہیں نہ کہیں چلایا ہے، ٹاک شوز میں کہیں کھل کے بات. سوشل میڈیا نے اس پہ آپ دیکھیں کہ کروڑوں اس پہ ویوز ہیں اور ملینز آف لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. اور ان بچوں کی ایک ایک بات جو ہے وہ دل کو لگی ہے، نہ صرف پاکستان میں قوم کے ہر شخص کو، بلکہ باہر کی دنیا میں بھی. آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے صحافی جو ہے انٹرنیشنل، لندن میں، امریکہ میں، یورپ میں، انہوں نے اس کو نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ کوٹ ٹویٹ کیا اور اس پہ بالکل ان بچوں کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا اور سپورٹ کا اظہار کیا ہے. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان سے بات نہیں کروائی جاتی. ہم 10 دفعہ یہاں پہ عدالتوں میں جا چکے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر 10 دفعہ آرڈر لے کے آئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرانے کے حوالے سے وہ جیلر ایک عجیب و غریب قسم کا جواب لکھ کے ایک دن پہنچ گیا ہائی کورٹ کے اندر، یہ فلاں رول کے تحت، یہ فلاں عدالت کے اس میں نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کروا سکتے. بہرحال اس کی بات نہیں مانی عدالتوں نے، مگر یہ عدالتوں کی بات نہیں مان رہے ہیں. وہ بچے ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ. دیکھیں ایک ایسا موقع آ گیا کہ ان کو اپنے والد سے پرمیشن لے کے بات کرنا پڑی. یہ خان صاحب اور ان کے بچے موروثی سیاست کے خلاف ہیں، وہ موروثی سیاست میں نہیں ہے، وہ کبھی اس کے اندر نہیں آئے.
انہوں نے کبھی بیٹھ کے اپنی تصویریں نہیں کھنچوائی ہیں, کبھی جلسوں میں نہیں گئے ہیں, اپنے آپ کو دور رکھا ہے اس ساری چیز سے. اور خان صاحب بڑا اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ موروثی سیاست سے دور رہیں. مگر آج اگر ان بچوں کو بولنا پڑا ہے, باپ سے پوچھ کے بولنا پڑا ہے, تو وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں اس لیے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ان کے پاس پہنچی ہے, کوئی بات پہنچی ہے. اور وہ وہی باتیں ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف جس خدشے کے تحت بار 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 عدالت میں جاتی ہے, بار بار اڈیالہ کے سامنے لوگوں کو کال دیتی ہے, بار بار اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ہم صرف یہی کہیں گے کہ آپ پولیٹیکل سیز فائر کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل سیز فائر صرف تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس فسطائیت کو بند کریں گے, جب آپ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بند کریں گے, جب آپ ناحق قیدیوں کو چھوڑیں گے. بچوں خان صاحب کے جو بچے ہیں ان کو پاکستان میں, ہم سب ان کی اس بات کے بالکل ان کے ساتھ ہم آواز ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی سب کوشش کر رہے ہیں. اب ان کے بچے بھی آگے آئے ہیں, وہ بھی بات کریں گے, اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا, اور انشاءاللہ جلدی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ناحق. دیکھیں ظلم آپ کتنا کریں گے, کب تک کریں گے, اور کہاں تک کر سکیں گے. کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کو ختم ہونا ہے. ہر ظالم, اور ہر ظالم کا جو دور ہے وہ ختم ہوا ہے, اور اس کا انجام برا ہوا ہے. میں صرف اس فسطائی حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم نے تمام عمران خان کی رہائی کے لیے, دس از ویری امپورٹنٹ, ہم نے تمام آئینی اور قانونی فورمز استعمال کیے ہیں. ہم الیکشن میں بھی گئے عمران خان کے لیے, اور جو الیکشن کے اندر ان نون لوگوں کو بھی لاکھوں ووٹ مل گئے ہیں نا, جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اپنے علاقوں اور محلوں میں, اور وہ بھی ایم پی اور ایم این ایز بن گئے ہیں پاکستان کے چاروں کونوں میں. تو یاد رکھیں, اور یہ پاکستان کے ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ عمران خان کی رہائی کی آواز تھی, کہ ہم اس کو اس لیے ووٹ دے رہے ہیں وہ کہ اس کی تصویر نہیں لگ رہی ہے, اس کی آواز کا ہمیں پتا نہیں ہے, ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے جو پاکستان کی آواز ہے. اور جب یہ طاقت بن کے جائے گا اسمبلی میں تو یہ ایک طاقت سے اس کو باہر نکالیں گے. تو وہ ووٹ بھی جو ہے الیکشن میں جانا بھی عمران خان کی رہائی کے لیے تھا, یہ یاد رکھیے گا. سڑکوں پہ احتجاج کیا عمران خان کی رہائی کے لیے, عدالتوں میں گئے عمران خان کی رہائی کے لیے. ہم نے تمام فورمز استعمال کیے عمران خان کی رہائی کے لیے, جو آئین اور قانون جواب دیتا ہے. یہ مت سمجھیے گا, میں اس حکومت کو بتا دوں, سب کو بتا دوں, یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی تحریک آن سٹریٹ نہیں شروع ہوگی. یہ لاوا پک رہا ہے. ہم اپنے وقت کے اوپر, سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ سے میری بات ہوئی آنے سے پہلے, کل یہاں پہ آپ کے کے پی کے پریزیڈنٹ نے جو ہے باقی صوبوں کے نمائندوں کو بلایا ایک لائے عمل کے لیے. لائے عمل بھی طے ہے, سیکرٹری جنرل اس کی کال دیں گے, جب بھی دیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مشورہ ہوگا. مگر یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ موبلائزیشن دوبارہ نہیں ہوگی. یہ موبلائزیشن ہوگی, لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے بھی صحیح, لوگ آئیں گے بھی صحیح, کیونکہ بہت ہو گیا. بس آپ کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جب قوم یکجہتی کے جذبے سے سرشار ہے, آپ کو یہ سیز فائر کرنے چاہیے, اور سیز فائر کا مطلب ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کرنی چاہیے. تو جلد وہ جو لائے عمل ہے, جیسے ہی یہ جو مدر پارٹی کے لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے, جیسے ہی وہ یہ طے کرتے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنے وقت پہ, جو وقت وہ مناسب سمجھیں گے, حالات اور وقت کے مطابق, وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ بالکل آپ یہ بات شیئر کریں سارے پاکستان کے ساتھ کہ یہ بالکل کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. If we have to, then PTI will come out, and will come out on streets in big numbers. And اس دن سے ڈریں. آپ نے گولیاں بھی چلا لیں, آپ نے گرفتاریاں بھی کر لیں, آپ نے بندوں کو عدالتوں میں بھی ذلیل کر لیا. یہ دیکھیں, جس وقت بندے بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں نا, بے خوفی اور موومنٹ کے درمیان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. قتال ہوا, گولیاں لگیں, لوگ کچھ پریشان ہوئے, مگر پھر یہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس سے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. یو آر پشنگ دس نیشن ٹوورڈز دیٹ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ موبلائزیشن جو بھی پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے,